السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ ہم اسی رب کی تعریف کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اپنی نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے، جسے وہ اپنے در سے دھتکار دے، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حمد اور صلات کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور تمام کاموں میں سب سے بدترین کام دین کے اندر نئی ایجاد ہے، دین کے اندر نئی چیز نکالنا ہے جو بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم تک پہنچاتی ہے۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے دین سے ہمیں دور کر دے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں دور کر دے، آپ کی سنتوں سے ہمیں دور کر دے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اے اللہ، اس عظیم کام کو کہ تیرے کلام میں کیا فرمان ہے، تیرا کیا فرمان ہے، اس کو جاننے کے لیے اے اللہ یہ سب سے عظیم کاموں میں سے کام ہے۔ اے اللہ، اس کام کو ہم تیرے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو بڑا مہربان ہے، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اے اللہ، اس کلام کو ہمیں سکھا دے، اس کلام کی ہمیں محبت عطا فرما دے، اس کلام پر ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ دو بات پتہ چلی کہ یہ امت بہترین امت کس نے خطاب دیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، کہ اور امتیں بھی گئی ہیں، گزری ہیں، جیسے آگے ہم پڑھیں گے کہ 7 امتیں گزری ہیں، لیکن ان امتوں میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ یہ امت ہے، امت محمدیہ۔ اور ساتھ میں وصف بھی بیان کر دیا گیا کہ کیوں ہے بہتر امت، اور اس کا کام بھی بیان کر دیا گیا۔ کام یہ ہے کہ اس کے وجود انسانیت کے لیے ہے، اس کا وجود انسانیت کے لیے، یہ انسانیت کے لیے پیدا کی گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ لوگوں کے لیے مطلب ہماری پیدائش کا مقصد انسانیت کے لیے ہم پیدا کیے، تو انسانیت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ آگے اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ یہ ہے اس کی پیدائش کا مقصد، کہ یہ ایک داعی ہے، اس کو پیدا ہی اللہ رب العزت نے ایز اے ٹیچر بنا کر کے کیا ہے کہ اس سے بھلائی کی طرف لوگوں کو بلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ اور بھلائی کی طرف بلانے والا پہلے خود بھلائی پہ آتا ہے، اگر وہ خود بھلائی پہ نہ ہو تو وہ بھلائی کی طرف بلا بھی نہیں سکتا۔ اور دوسرا، بھلائی کی طرف بلانے کے لیے پہلے اسے اس بھلائی کا علم حاصل کرنا ہوتا ہے۔ کل کی کلاس میں سورہ توبہ آیت نمبر 122 میں پڑھا گیا کہ تم میں سے ایک جماعت کیوں نہ ایسی ہوئی، اس میں سے کچھ لوگ نکلتے، اہل علم کے پاس جاتے، علم حاصل کرتے، اور پھر واپس آتے اور لوگوں کو خبردار کر دیتے تاکہ وہ بچ جاتے، یعنی جہنم سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے غضب سے وہ بچ جاتے۔ تو علم حاصل کرنا ہوگا، اس پہ عمل کرنا ہوگا اور اسے پہنچانا ہوگا۔ جیسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا قل ھذہ سبیلی، اے نبی مکرم ان سے کہہ دیجئے کہ یہ میری راہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ میری سوچ ہے، میری فکر ہے، میرا مشن ہے۔ کس کا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
قل ہادی سبیل، اے رسول کریم آپ کہہ دیجئے میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، کیا راستہ ہے؟ اللہ کے طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا۔ اور یہاں پہ بھی فرمایا گیا تأمرون بالمعروف، معروف کی طرف بلانا، اچھائی کی طرف بلانا، وہ اچھائی جو اللہ رب العزت نے نازل کی، اور اس چیز سے روکنا جس چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روک دیا۔ اور یہاں پہ بھی نبی مکرم فرمایا قل ہادی سبیلی، اے نبی مکرم کہہ دیجئے کہ یہ میرا مشن ہے، میری سوچ ہے، میری فکر ہے، میرا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، توحید کی طرف بلانا، سر فہرست۔ پھر اس کے بعد پورا دین، علی بصیرتن، کیسے بلانا؟ جذبات پہ آ کر کے بلانا، جوش میں آ کر کے بلانا نہیں، بصیرت کے ساتھ بلانا۔ اور بصیرت کہتے ہیں علم، اعتماد اور یقین کو۔ بصیرت اسی کی کمی ہے، ورنہ ایک صحابی پورے دیش کے لیے کافی ہو جاتے تھے، اور ہم اپنے خاندان، اپنے گھر، اپنے معاشرے کے لیے بھی کچھ نہیں کر پا رہے۔ یہ بصیرت کی کمی ہے، نہ شریعت کا علم ہے، نہ اس پر ایمان ہے، نہ عمل جیسا ہونا چاہیے الا ماشاء۔ تو علم حاصل کرنا ہوگا، اس پر ایمان اور اس پہ عمل، اگر یہ تین چیز مل گئی تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہمارے ہاتھ پر بھی ہدایت کا فیصلہ فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا میں بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں، یعنی علم، اعتماد اور یقین کے ساتھ بلاتا ہوں۔ اب غور کرنے والی بات آگے جو آ رہی ہے، انا ومن اتبعنی، اور وہ لوگ بھی بلاتے ہیں جو میرے متبعین ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبعین بلانے والا ہوتا ہے، یہ آیت میں اللہ رب العزت نے۔ اب ہم اگر نہیں ہیں تو پھر اس آیت کی روشنی میں ہم متبعین کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ ہم رسول اللہ کی امت میں تو آ گئے، لیکن امتی بن نہیں پائے۔ پیدا تو ہو گئے اس دور میں، لیکن اس دور میں تو ابو جہل اور ابو لہب بھی پیدا ہوئے تھے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ پاک ہے، سبحان ہے، اللہ پاک ہے، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ تو مشرک میں سے نہیں ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار، اور بلانے والا ہوتا ہے، اس کی سوچ یہی ہوتی ہے، اس کا کام یہی ہوتا ہے، اس کا مشن یہی ہوتا ہے، جو یہاں پہ فرمایا کہ تمہاری پیدائش کا مقصد ہی یہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف بلانا، اس کے دین کی طرف بلانا، اور دین میں سر فہرست سب سے پہلے توحید کی طرف بلانا، جو سارے انبیاء نے بلایا۔ اب اس بلانے میں دو چیز ہے کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، برائی سے روکنا بھی ہے، اور برائی سے جب روکا جاتا ہے تو پھر پریشانیاں آتی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے، اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین کی بنیاد پر ہم بلا رہے ہیں کہ وہ ہمارا محافظ ہے، وہ ہمارا سہارا ہے، کسی اور کے سہارے پر ہم اس کام کو نہیں کر رہے، ہم اللہ رب العزت کے سہارے پر اس کام کو کر رہے ہیں، نہ افراد کے، نہ دولت کے، نہ بلڈنگ کے، اور نہ کسی اور وسائل کے۔ کسی وسائل پر ہمارا بھروسہ نہیں، ہمارا بھروسہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، اس کی مدد سے ہم کام کریں۔ اور پھر اس کے بعد اگر پریشانی بھی آتی ہے تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا، ان میں بعض ایمان والے بھی ہیں مگر ان کے اکثر نافرمان ہیں۔ بعض ایمان لے آئے لیکن اس میں اکثر نافرمان ہیں۔ تو امت میں دو قسم کے لوگ اسی آیت میں پتہ چل گیا کہ کچھ لوگ تو جو تھے اہل کتاب میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے لیکن اکثر نافرمان ہیں، اس امت میں ہونے کے باوجود بھی وہ نافرمان ہو گئے۔ اور یہ تمہیں کیا کر سکتے ہیں؟ تمہاری اس دعوت و تبلیغ کے عوض میں، تمہاری اس توحید کی طرف، رسالت کی طرف، آخرت کی طرف بلانے میں یہ تمہیں کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے خبر دی، وہ تمہیں تھوڑی سی ایذا کے سوا ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ تمہیں تھوڑا بہت ایذا دینے کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا، یعنی تمہیں صفائے ہستی سے مٹایا نہیں جا سکتا، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو پیٹ پھیر کر کے بھاگ جائیں۔ توحید پرست کے سامنے مشرک نہیں ٹک پاتا۔ توحید پرست کا جگر وہ ہوتا ہے کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ تلوار اور یہ گولہ اور یہ بارود، یہ گورنمنٹ اور یہ طاقت مجھے نہیں مار سکتی، مجھے مارنے والی ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اور اس کی زندگی تو موت کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ اس قوم سے کون نہ ڈرے جس کی زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، وہ شہداء ہوتا ہے، تو ایسی قوم سے ہر کوئی ڈرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اور اگر وہ تم سے لڑے تو پیٹ پھیر کر کے بھاگ جائے، پھر ان کی مدد ہرگز نہیں کی جائے گی، وہ جہاں کہیں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہے۔ آپ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، یہودیوں کے ساتھ ہر دور کے اندر کس طریقے سے ان کو پیٹا گیا، یہودیوں، ہٹلر نے کیسا کیا، اس کے بعد والوں نے کیسا کیا، الا یہ کہ وہ اللہ کے یا لوگوں کی پناہ میں آ جائے اور اللہ کے طرف سے غضب حقدار ٹھہرے، یہ اللہ کی طرف سے غضب کے حقدار ٹھہرے، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی۔ اتنا سب کچھ کیوں؟ یہ اس لیے، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیت کا انکار کرتے، وہ اللہ رب العزت کے احکام و مسائل کا، اس کے اوامر و نواہی کا، اللہ کی آیتوں کا انکار، یا تو کلام کو کلام ماننے سے انکار کر دیں، یا اس کے اوپر غور و فکر کرنے سے انکار کر دیں،
اس کے علم حاصل کرنے سے یا اس کے عمل سے انکار کر، عمل کا انکار، ایمان کا انکار، علم کا انکار یا سرے سے ہی انکار، یہ سب انکار ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیت کا انکار کرتے۔ اب ہم اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہوئے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ نبی کو یا نبی والے کام کرنے والوں کو قتل کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان سے ان کی آزادی چھن رہی ہے، ان سے ان کی عیاشیت چھن رہی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ نافرمانی کرنے والے نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے ہیں، نافرمانی کرتے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے، اللہ نے جو حدود قائم کی ہے اس حدود سے بڑھ جاتے، تو یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہماری پیدائش کا مقصد جو ہمارے رب نے بتایا کہ تم بہترین امت بنا کر کے تمہیں پہنچایا گیا ہے اور امتوں سے سب سے بہترین امت ہو، اور وصف بتایا گیا اور کام بتایا گیا۔ کام یہ کہ تمہارا وجود انسانیت کے لیے، تم انسانیت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تمہیں لوگوں کو برائی سے روکنا ہے، اچھائی کی طرف لے کر کے آنا۔ کس کے ذریعے سے؟ اللہ کے کلام، نبی کے فرمان کے ذریعے، جو دوسری جگہ ہم کو ملتا ہے۔ اور اس خدمت میں تمہیں یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر رکھنا ہے، اور یہ جو تمہیں پریشان کرنے اور ستانے کے لیے آئیں گے، یہ تھوڑا بہت نقصان پہنچانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، اور لڑنے کے لیے اگر آ گئے تو پیٹ پھیر کر کے بھاگ جائیں گے، اور پھر ان کے اوپر ذلت اور مسکنت ڈالتی چلی جائے گی۔ اب امت محمدیہ کی فضیلت ہم دیکھتے ہیں۔ امت محمدیہ کی فضیلت ہم لوگ اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ ہمارے اندر فخر آ جائے، غرور آ جائے، گھمنڈ آ جائے، بلکہ اس لیے پڑھ رہے ہیں، یہ غرور اور گھمنڈ یہودیوں کو بھی آ گیا تھا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، عیسائیوں کے آ گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ یہ غرور اور گھمنڈ کے لیے نہیں، یہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں، دو وجہ، کہ ہم صحیح معنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین بن جائیں، کیونکہ اگر ہم متبعین نہیں بنے تو ابو جہل اور ابو لہب کا جو حال ہوا دنیا میں اور قبر میں اور حشر میں جو حال ہوگا، اور پھر وہ جہنم میں جو جائیں گے، اس سے ہمیں کوئی بچا نہیں پائے۔ تو صحیح معنوں میں ہم نبی مکرم کے متبعین بن جائیں۔ اور دوسرا اس لیے کہ اس امت کی کیا ذمہ داری ہے یہ ہم جان لیں۔ اتنا اونچا ہمیں مقام دیا گیا ہے، لیکن کام کیا کرنا ہوگا؟ کوئی بہت بڑی پوسٹ آپ کو مل جائے، لیٹر مل جائے کہ آپ اتنی بڑی پوسٹ میں ہیں، تو سب سے پہلے پوسٹ لینے والا یہ جاننا چاہتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے، اور یہ جان لیں ہم اپنی ذمہ داری، تاکہ شکر گزاری ہمارے دل کے اندر آئے کہ اللہ تیرا، ہم نے کچھ نہیں کیا، کوئی کام کر کے آئے ہم، لیکن اللہ کا احسان تھا کہ ساری امتوں کو چھوڑ کر کے امت محمدیہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں شمار کیا، ہمارے لیے اپنا کلام نازل کیا، اس کلام کی حفاظت کیا، اور اس کلام کو سمجھانے کے لیے امام الانبیاء کا انتخاب کیا۔ تو اپنی ذمہ داری کا ہم احساس پیدا کریں، اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس نعمت کی قدر کریں، کیونکہ جس چیز کی قدر نہیں کی جاتی وہ چیز چلی جاتی۔ تو ہم امت میں تو ہوں گے، لیکن امت کہلانے کے حقدار نہیں ہوں، پھر وہ گمراہ لوگوں میں سے ہم ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس آیت میں جو ہم نے پڑھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، ایک کام اور ایک صفت بتائی گئی ہے۔ کام کیا ہے؟ اخرجت للناس، اس امت کا وجود انسانیت کے لیے، کام بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ جو بھی مصیبت آئے تو اس پر اللہ رب العزت پر توکل کرنا ہے، اللہ کے پر توکل کی بنیاد پر اس کام کو نبھانا ہے، اس کام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، نہ کہ کسی وسائل پر یقین، جیسے پیسے ہوئے، بلڈنگ ہوئے، پاور ہوئے، نہیں، اللہ رب العزت۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، اللہ جسے آسان کرے وہی آسان ہے، جس کام کو اللہ آسان کرے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم میرے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ کس نے وعدہ کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالی، جس کی شان یہ ہے کہ کن کہہ کر کے اور وہ جو چاہے وہ کر دیتا، اور کر کے دکھا دیا، اتنے بڑے کائنات کو اس نے سجا کر کے دکھا دیا۔ تو اس امت کا پہلا وصف، پہلی فضیلت، چند فضیلت کو لکھیں گے۔ پہلی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم 70ویں امت ہو، تم میں سے پہلے امتیں گزر چکی ہیں، اور تم ان سب میں بہتر اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں زیادہ معزز ہیں۔ 70 امتوں میں سے تم سب سے بہتر ہو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں زیادہ معزز ہو۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3001، اور اس پہ حکم ہے حسن کا، حسن حدیث ہے۔ اس امت کو جمعہ دیا گیا، دوسرا اس امت کو جمعہ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن جمعہ سے بہتر نہیں جس میں سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، جمعے سے بہتر نہیں۔ اللہ نے جمعے کی ہمیں توفیق دے دی، اور دوسری امتیں بھٹک گئیں، نہیں پا سکیں، جمعہ کے بارے میں ہم سے پیچھے رہ گئیں، یہودی سنیچر، عیسائی اتوار، اور ہمیں جمعہ مل گیا اللہ کے فضل سے۔ جمعہ میں ایک سا ایسی ہے جس کی دعا اللہ رب العزت رد نہیں کرتا، اس گھڑی کی، اس وقت کی دعا اللہ رد نہیں۔ ابن خزیمہ حدیث نمبر 1726، اور مسلم میں حدیث لفظ کے الفاظ کے بدلاؤ کے ساتھ 856، مسلم 856۔ تیسرا
آسان دین دیا گیا، اس امت کو آسان دین دیا گیا، نہ ان کا نام مسلم رکھا گیا۔ سورہ حج آیت نمبر 78، دین میں تنگی نہیں رکھی گئی، آسانی رکھی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185، دین آسان ہے۔ اس سے یہودی اور نصرانیوں کے ساتھ بھیجنے والی حنیف امت ہے۔ ان کے دو وصف بیان کیے گئے کہ یہ حنیف ہے اور سماعت کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے۔ حنیفیت کے ساتھ اور سماعت کے ساتھ بھیجا گیا۔ نمبر ایک، حنیفیت یعنی جگہ جگہ ان کو حنیفیت کی دعوت دی گئی یا علم دیا گیا توحید کا۔ آپ دیکھیں نماز کے اندر، اذان کے اندر، دعا کے اندر انہیں توحید کے ساتھ، حنیفیت کے ساتھ بھیجا گیا کہ ساری کائنات سے کٹ کر کے، سارے باطل معبود سے کٹ کر کے ایک اللہ کے ہو۔ اور سماعت یعنی احکام میں آسانی کے ساتھ ان کو بھیجا گیا کہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو اللہ رب العزت نے اس میں چھوٹ رکھی، یعنی اگر سفر میں ہے تو نماز آدھی کر دی، سفر میں ہے، بیمار ہے تو روزہ بعد میں رکھ سکتے ہیں، پیسے نہیں ہے زکوٰۃ نہیں دینا ہے، ذات راہ نہیں ہے حج نہیں کرنا ہے، تو آسانی رکھی گئی۔ اسے احمد طبرانی نے لکھا ہے، روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے الصحیح میں اس کو نقل کیا ہے 2924 میں 2924۔ اس امت کو دین کامل دیا گیا، اس امت کو، چوتھا پوائنٹ، اس امت کو کمپلیٹ دین دیا، کامل دین دیا گیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد کوئی احکام و مسائل، کوئی حکم، کوئی اوامر اور نواہی نازل نہیں ہوئے، ہاں نصیحتیں نازل ہوئی۔ پانچواں، اس امت کو ایسی کتاب دی گئی جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، سورہ ہجر آیت نمبر 9۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کلام میں نہ باطل آگے سے آ سکتا نہ پیچھے سے آ سکتا، یعنی باطل کی ملاوٹ نہیں کی جا سکتی۔ اس کلام میں باطل کی ملاوٹ نہیں کی جا سکتی، اگر کسی نے کیا تو فوراً پکڑا جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حدیث میں لوگوں نے ملاوٹ کیے لیکن پکڑا گئے، ضعیف اور موضوع محدثین نے اس کو چیک کر کر کے اور باہر نکالتے تھے، تو اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہو سکتی، ایسا دین دے کر کے۔ سبحان اللہ۔ سورہ فصلت آیت نمبر 41 اور 42، سورہ فصلت آیت نمبر 41 42۔ چھٹواں، پوری کی پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی میں جمع نہیں کرے گا۔ امام ترمذی صحیح الجامع الصغیر، صحیح الجامع الصغیر، حدیث نمبر 1848۔ جیسے پچھلی امتیں پوری کی پوری امت گمراہی میں مبتلا ہو جاتی تھی، لیکن یہ امت پوری کی پوری امت گمراہی میں مبتلا نہیں ہوگی، یعنی کچھ لوگ ضرور صحیح دین کے اوپر قائم اور دائم ہوں گے اور اس پہ عمل کرنے والے، سمجھنے والے ہوں گے۔ اس امت کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، یعنی اس امت کو کوئی مٹا نہیں پائے گا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3641۔ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس امت کی حفاظت، بننا ہمیں امت ہے اصل میں۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم ڈرو نہیں، تم گھبراؤ نہیں، تم ہی سربلند رہو گے، لیکن کب؟ ان کنتم مومنین، بس مومن بن جائے۔ تو صحیح معنوں میں اس امت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی مکرم کے ذریعے فرما دیا، اس جماعت کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ یہ حدیث کا جو ہے ایک ٹکڑا میں نے آپ کو بیان کیا، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، حدیث نمبر 3641۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو بھی نقل کیا ہے۔ ساتواں، ہر صدی میں ایک مجدد پیدا ہوگا، یعنی علماء یہ فرماتے ہیں کہ کم سے کم ایک مجدد ضرور پیدا ہو، زیادہ بھی ہوتے ہیں، یعنی اہل علم پیدا ہو مجدد سے۔ حدیث اس طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے آخر کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اس امت کے دین کی تجدید کریں گے، یعنی اللہ کے دین کی تجدید نہیں، لوگوں کے دین داری کی تجدید۔ جیسے لوگ کسی علم کو بھول گئے، کسی عمل کو بھول گئے، چھوڑ دیا، تو ان کی اصلاح کریں گے۔ جہاں پر مٹ چکا ہے، جو بدعت رائج ہو گئی ہے، جو برائیاں رائج ہو گئی ہیں، اس کو بتائیں گے۔ تو یعنی ایسے مجدد اللہ رب العزت اس امت میں پیدا کرتے رہے گا۔ ابو داؤد حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور بہقی نے بھی روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر، حدیث نمبر 1874، اور یہ حدیث کی علت صحیح ہے۔ آٹھواں، یہ امت پوری کی پوری ہلاک نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگی، یہ بڑی حدیث ہے، میں تھوڑا سا حصہ لے رہا ہوں۔ 2 چیزیں مجھے دے دی گئی، ایک نہیں دی۔ میں نے کہا، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، پوری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرنا، قحط یعنی سوکھا پڑ جائے اور پوری کی پوری امت بھوک سے مر جائے، اے اللہ ایسا نہ ہو۔ میری اس دعا کو قبول کر لیا۔ دوسرا، اے اللہ میری پوری امت ڈوب کر ہلاک نہ ہو، جیسے نوح علیہ السلام کی ڈوب کر کے ہلاک ہو گئی، اے اللہ میری امت نہ ہو، اس دعا کو قبول کر لیا۔ تیسری دعا، اے اللہ میری امت آپس میں نہ لڑے، یہ دعا قبول نہیں کی گئی، میری امت آپس میں نہ لڑے، یہ دعا قبول نہ کی گئی۔ مسلم شریف
کتاب الفطر میں امام مسلم نے اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں، حدیث نمبر 2890۔ ایک اور حدیث، ایک اور دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے مقام پہ آپ نے مانگی، 3 چیزیں میں نے مانگی۔ پہلا، جیسی پچھلی امتوں کو عذاب سے ہلاک کیا گیا، یعنی پوری امت کو عذاب سے ہلاک کر دیا گیا، میری پوری امت کو عذاب سے ہلاک نہ کیا جائے، نہ کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کر لی کہ پوری امت ہلاک نہیں ہوگی، کہیں کہیں چھوٹے موٹے عذاب ایسے آتے رہتے ہیں۔ دوسری دعا کی، میری امت پر ایسا دشمن مسلط نہ کر جو اس امت کو ہلاک کر دے۔ اس دعا کو بھی اللہ نے قبول کیا کہ کوئی ایسا دشمن مسلط نہیں ہوگا جو پوری امت کو ہلاک کر دے، مسلمانوں کا نام و نشان مٹ، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ تیسرا، اے اللہ انہیں آپس میں لڑنے، گروہ گروہ ہونے سے بچا لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول نہیں۔ ابو یعلا نے اس حدیث کو روایت کیا، طبرانی نے بھی یاد کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 2433 8واں پوائنٹ ہے۔ 9، اس امت کے کچھ گناہوں کی سزا اس دنیا میں ہی دے دی جائے گی۔ یہ واقعی جو امتی ہیں، کچھ گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دے دی جائے۔ حدیث اس طرح ہے، یہ جو امت ہے ان کے لیے اللہ کی رحمت کا خصوصی وعدہ ہے۔ اس امت کا عذاب اس امت کے افرادوں کے ہاتھ ملے گا، ایک دوسرے سے، مطلب اس امت کا عذاب انہی امتوں کے ہاتھوں سے ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ یعنی ایک سے دوسرے تکلیف، انسانوں سے انسانوں کو جو تکلیف پہنچتی، یہ اس کے ذریعے سے ملے گا، اور یہ گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ تو جو لوگ ہمیں ستا رہے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن رہے ہیں، الحمدللہ۔ ہمیشہ ہمیش کے عذاب سے ہم بچنے والے۔ امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 2261، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 1396۔ جیسے جو بیماریاں آتی ہیں، ایک اور دوسری حدیث میں وضاحت ہے، جو بیماریاں آتی ہے، تھکان ہوتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اور لوگوں سے ستائے جاتے ہیں، رزق کی تنگی ہے، بیماری ہے، جو بھی چیزیں ہیں، تو اس کے وجہ سے ان کے گناہ دھلتے ہیں۔ تو اس میں جو پریشانیاں آتی ہیں، اس میں بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیشہ ہمیش کی رسوائی سے ہم کو یہی بچا لیا جائے۔ تو یہ حدیث ہے صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 3430، یعنی شکایت مصیبت کو ہٹاتی نہیں ہے، اجر کو مٹا دیتی۔ اگر یہ جو مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں، اس میں ہم نے شکایت کیا، شکوہ کیا اللہ رب العزت سے کہ میں ہی ملا تھا، اب میں تو دین بھی سیکھ رہا ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، مصیبت میری اوپر آ رہی ہے، یہ شکایت۔ تو یہ شکایت سے کیا ہوگا؟ یہ شکایت مصیبت کو نہیں ہٹاتی بلکہ اجر کو مٹا دیتی۔ تو یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، اس پہ ہم کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ یہ ہماری اس امت کا وصف ہے، مصیبتوں کی وجہ سے گناہ دھل رہے ہیں۔ 10واں پوائنٹ، اس امت کی بھول چوک پر پکڑ نہیں۔ اللہ، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 1731۔ جیسے نماز میں بھول جا رہے، روزے کی حالت میں بھول گئے، کچھ کھا لیے، پکڑ نہیں۔ اس طرح 11واں، اس امت کے لیے عمل کم ہے اور اجر زیادہ ہے۔ اس امت کے لیے عمل کم ہے اور اجر زیادہ۔ اس امت کی مثال، اب حدیث سنیں جو امام بخاری نے لے کر کے آئے ہیں اپنے بخاری شریف میں۔ اس امت کی مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کی مثال اور یہودی نصارہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے کسی کو کام پر رکھا، صبح سے مغرب تک کے لیے ایک معلوم اجر پر اسے رکھا۔ مطلب کام پہ جب رکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ صبح سے مغرب تک کے لیے رکھا جاتا ہے، اور ایک معلوم اجر، یہ اتنی اجرت ہم دیں گے، ہم آپ کو کام کرنا ہے۔ تو کچھ لوگ نے اس میں ایڈمیشن لیا، کام کیا، آدھا دن ہونے تک کام کیا اور کہا کہ ہمیں کام نہیں کرنا ہے اور اجرت بھی نہیں چاہیے۔ آدھا دن کام کیا اور کام چھوڑ دی کہ نہ ہمیں کام کرنا ہے اور نہ ہمیں اجرت چاہیے۔ اس نے کہا ایسا مت کرو، پورا کام کر لو اور اجرت بھی پوری لے لو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں نہ اجرت چاہیے نہ کام چاہیے، ہمیں تو چاہیے نہیں، کرنا ہی نہیں، چھوڑ دیا انہوں نے۔ اس آدمی نے دوسرے آدمیوں کو رکھا، اس کے بعد اور لوگ اجرت پر رکھا اور کہا کہ اب یہ جو آدھے دن کا کام بچا ہے اتنا ہی کر لو اور پورے دن کی حاضری لے لو۔ تو آدھے دن کام کر لو، پورے دن کا اجر لے لو۔ ان لوگوں نے کام کیا، اب کچھ لوگ اور انٹر ہوئے اور اب وہ بچا ہوا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی عصر تک کام کیا اور کہا ہم نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہمیں اس کی اجرت چاہیے۔ تو انہوں نے آدھے دن سے عصر تک کام کیا اور کام کو چھوڑ دیا اور کہا نہ ہم کو کام کرنا نہ اجرت چاہیے۔ اس نے کہا کہ پورا کام کر لو، پوری اجرت لے لو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم کو نہیں کرنا۔ پھر تیسرے جو عصر کے بعد پھر آدمیوں کو اس نے اکٹھا کیا، تو تیسرے طبقے کو کام پر رکھا، کہا تم عصر سے مغرب تک کام کر لو اور پورا اجرت لے لو۔ انہوں نے بقیہ دن کا کام کیا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا اور انہیں پورے دن کی اجرت ملی۔ کام کتنا کیا؟ عصر سے مغرب تک اور پورے دن کی اجرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال ہے ان دونوں کی، یعنی یہودی اور نصرانیوں، کہ وہ یہودی موسیٰ علیہ السلام تک آئے، نصرانی عیسیٰ تک آئے،
اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں، اور اس امت کی جس نے نور کو قبول، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئے ہوئے نور کو جس نے قبول، تو یہ پچھلی امت سے اس کی ایسی مثال ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2271 کتنا آسان سودا ہے ہمارے کہ کم کام، اور ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، ایک نیکی کی 700 نیکی، ایک رات ایسی آئے گی کہ ہزاروں مہینوں کے برابر، بے شمار اس تعلق سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ 12واں پوائنٹ، اس امت کو دو خصوصی چیزوں سے نوازا گیا ہے، اس امت کو دو خصوصی چیزوں سے نوازا گیا، ایسی اور بھی بہت سی چیزیں، اس میں سے دو ہے کہ ان کو سلام اور آمین دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی تم سے سلام اور آمین پر جتنا حسد رکھتے ہیں اور کسی چیز پر اتنا حسد نہیں۔ سلام بہت قیمتی، اس سے محبت پیدا ہوتی، یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ جب بندہ سلام کرتا ہے تو محبت پیدا ہو۔ اور امت کی اکثریت، بچے جیسے گھر سے نکل رہے ہیں سلام نہیں کرتے، اسکول سے آ رہے ہیں سلام نہیں کر رہے، آفس جا رہے ہیں سلام نہیں کر رہے، آ رہے نہیں سلام کر رہے۔ مسلمان کو دیکھ کر کے سلام نہیں کر رہا، دیکھ کر کے وہ پہچانتا ہے یہ کون سے گروپ کا ہے، جبکہ صحابہ اکرام دو پیڑ کی آڑ سے بھی جب ملتے تھے تو سلام کر۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، یہ دعا ہے، لیکن اکثر لوگ آپ دیکھیں گے کہ اسے دعا سمجھ کر کے بھی نہیں کرتے، ایک رسم ہے اور اس لیے اس کو ادا کرنا۔ تو جب ہم سلام کریں تو اس کے لفظوں پر ہم غور کریں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دیا ہوا امت محمدیہ کو ایک تحفہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آمین، کہ جب بندہ دعا کرتا ہے نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور آمین کہی جاتی، تو یہ حدیث ہے، اسے احمد نے روایت کیا ہے، مسند احمد نے اور ابن ماجہ نے، اور صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 5613 اور یہ حدیث علت کے اعتبار سے صحیح ہے۔ دوسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں تم کو دی گئی، جمعہ اور قبلہ اور آمین، جس پر یہ حسد کرتے ہیں، مطلب یہودی ان نعمتوں پر تم پر حسد کرتے ہیں۔ پہلے تو جمعہ، کیونکہ یہ جمعہ سے محروم رہ گئے، اتنی قیمتی عبادت کا دن مسلمانوں کے لیے خاص کیا گیا، اور دوسرا قبلہ، کہ یہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے سے بھی محروم کر دیے گئے، اور آمین یہ بھی ان کو نہیں دیا گیا، اس سے بھی یہ حسد کرتے ہیں مسلمانوں سے کہ مسلمانوں کو یہ نعمت دی۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا، اور السیہ میں علامہ البانی نے سلسلۃ الصحیح السیہ حدیث نمبر 651 میں اس کو درج کیا، صحیح 651۔ 13واں، اس امت کی صفیں فرشتوں کی طرح ہے اور ساری زمین کو طہور اور مسجد بنا دیا گیا۔ تین نعمت جو پچھلی امتوں کے ساتھ نہیں، اس امتوں کی صفیں فرشتوں کی طرح ہے۔ جب بندہ صف باندھ کر کے کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے، جیسے حدیث اس طرح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں تین چیزوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ پہلا، ہماری صفیں فرشتوں کی طرح ہے۔ فرشتے کیسے صف باندھتے ہیں؟ جب ایک صف کمپلیٹ ہو جاتی ہے پھر دوسری باندھ، ایسے قطار میں فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ خوب اچھی طرح صف باندھے نماز کے لیے، اور جب ایک صف پوری ہو جائے پھر دوسری، اور صف جب لگائیں تو امام سینٹر میں ہو، اس بات کا بھی خیال رکھیں۔ دوسری، پوری زمین مسجد بنا دی گئی، یعنی کھیت ہو، میدان ہو، گراؤنڈ ہو، کہیں پر بھی ہم جانماز بچھا کر کے اور نماز پڑھ سکتے ہیں۔ صرف دو جگہ، قبرستان اور حمام، یہ دو جگہ پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی استنجا گندگی جگہ میں اور قبرستان، یعنی پوری زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، کہیں پر بھی ہم نماز پڑھتے۔ لیکن پچھلی امتوں کو کتنی پریشانی ہوتی ہوگی کہ انہیں مسجد ہی جانا ہے، نماز دوسری جگہ نہیں پڑھ سکتے۔ اور تیسرا، پوری زمین طہور بنا دی گئی، یعنی پاکی حاصل کرنے کی چیز مٹی کو بنا دیا، مٹی سے تیمم کرتے ہیں اور پاکی حاصل کر لیتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا، مسلم شریف حدیث نمبر 522۔ 14، اس امت کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عطا کی گئیں اور اس میں جو چیز ہے وہ عطا کی۔ حدیث اس طرح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسے رات میں پڑھ لے اس کے لیے یہ کافی ہو جائے۔ تو علماء فرماتے ہیں کافی ہو جائے گی سے مطلب یہ کہ اس رات کی حفاظت کے لیے بھی کافی ہو گئی اور اس رات کی عبادت کے لیے بھی کافی، رات بھر کی۔ دوسری حدیث اس طرح ہے، اس امت کو 3 چیزیں دی گئی، زمین طہور بنا دی گئی، صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح، عرش کے نیچے سے یہ مجھے عطا کی گئی، میرے سے پہلے کسی کو نہیں ملی اور نہ میرے بعد کسی کو ملنا ہے۔ وہ ہے سورہ بقرہ کی آخر 2 آیتیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے اور جب سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے اور وہاں کی خوبصورتی کے تعلق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیری کے پیڑ کے اوپر سونے کے پتنگے گر رہے تھے اور میں نے جبرائیل امین کو اصل شکل میں دیکھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو جب جھاڑا یعنی پروں کو ہلایا تو اس میں سے ہیرے اور مونگا اور موتی گر رہے تھے۔ جو منظر تھا وہاں کا، سدرۃ المنتہا کا، اور جو پتنگے جھڑ رہے تھے، اس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مخلوق اس کی خوبصورتی کو بیان نہیں، اتنا خوبصورت منظر۔ اور وہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 نعمتیں عطا کی۔ پہلا، نماز عطا کی گئی، اور دوسرا
سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں عطا کی گئیں جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی، اور تیسرا اللہ رب العزت نے ایک خوشخبری پہنچائی کہ آپ کی امت کا وہ شخص جس نے شرک نہیں کیا ہے، جو توحید پر قائم رہا، اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ تو یہ 3 نعمتیں دی گئی تھی، اس میں سے یہ نعمت کہ سورہ بقرہ کی آخر 2 آیتیں، جو اس تعلق سے اور بھی دوسری حدیثیں، فرشتے جو آسمان سے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو 2 نور عطا کیے گئے ہیں، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی 2 آیتیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، اور اس کے ذریعے سے جو دعا کرے گا اس کی دعا کو قبول کیا جائے گا، یعنی اس کو جو مانگے گا اس کو دیا جائے گا۔ اسے احمد، ابن ماجہ اور خزیمہ، حبان ابن خزیمہ نے اس کو نقل کیا، ابن خزیمہ حدیث نمبر 263، اور اس تعلق سے آپ کو اور بھی حدیثیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں مل جائے گی۔ 15واں، نماز عشاء اس کو دی، یہی وہی نماز عشاء جو منافق کو بھاری پڑا۔ حدیث اس طرح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نماز کا خاص اہتمام کیا کرو، ساری امت میں سے تم پر یہ فضیلت دی گئی کہ یہ نماز دی، تم سے پہلے کسی امت نے عشاء کی نماز نہیں۔ احمد، ابو داؤد، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 143 اور یہ حدیث صحیح ہے۔ 16واں پوائنٹ، عشاء کی نماز بھی کسی کو نہیں دی گئی، کتنی نعمتیں ہیں۔ اچھا، عشاء کی اور بھی بہت سی فضیلت ہے کہ عشاء اور فجر اگر کوئی وقت کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اس کو آدھی رات کا ثواب ہے۔ 16، مال غنیمت اس امت کے لیے حلال کیا گیا۔ 16واں پوائنٹ، مال غنیمت، یعنی پچھلی امت کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ مال غنیمت کیا ہے؟ مال غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ چوری کو مال غنیمت نہیں کہتے۔ مال غنیمت یعنی جنگ میں چھوڑا ہوا مال، یہ ہے مال غنیمت۔ حدیث اس طرح ہے، میرے سے پہلے کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سے پہلے کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، یعنی اس امت سے پہلے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 335، مسلم شریف حدیث نمبر 521۔ یعنی ہماری کمزوری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھی تو ہمارے لیے حلال کر دیا۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ مال غنیمت اکٹھا ہوتا تھا اور آگ ایک آتی تھی اللہ کی طرف سے، اور آگ وہ اس مال کو ختم کر دیتی تھی، جلا دیتی۔ لیکن اس امت کے لیے مال غنیمت مسلمانوں کے لیے تقسیم کر دیا جائے، بخاری اور مسلم کا حوالہ۔ 17، اس امت میں زیادہ شہید ہوں گے، اس امت میں زیادہ شہید۔ حدیث اس طرح، اسے بھی مسلم نے روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کس کو شہید سمجھتے ہو؟ تو صحابہ نے جواب دیا، کہا جو اللہ کے راستے میں مارا جائے۔ آپ نے کہا، ایسا ہو تو میری امت کے شہید تو بہت کم ہو جائیں گے۔ صحابہ نے کہا، پھر کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر اس کے علاوہ بھی کیا کوئی اور ہے؟ کون ہے وہ؟ نبی مکرم نے فرمایا، میری امت کے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں وہ شہید ہیں، لیکن وہ بھی جو اللہ کے راستے میں نکلا اور اسے موت آ گئی، مطلب جہاد کے لیے تو نکلا لیکن وہ میدان کارزار میں نہیں، راستے میں ہی مر گیا، یا تکلیف آئی یا کوئی بیماری ہوئی اور مر گیا، یہ بھی شہید۔ طاعون سے فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہوگا۔ طاعون ایک بیماری، ایک ایسی وبا جو پھیلتی ہے اور اس میں کئی لوگ جو ہے وہ مر جاتے ہیں، تو یہ ایسی طاعون کی بیماری ہے، اس طرح کی جو بیماری ہے اس میں مرنے والا بھی شہید ہوگا۔ پیٹ کی بیماری سے مرنے والا بھی شہید ہوگا، ڈوب کے مرنے والا بھی شہید، خودکشی کرنے والا نہیں، ڈوب کے مرنے والا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1915، جیسے وہ نہانے کے لیے گیا تھا یا ناؤ سے گزر رہا تھا اور وہ ڈوب گیا تو ڈوب کے مرنے والا بھی شہید کہلائے گا، مسلم 1915۔ اسی طرح ایک اور حدیث جس میں 7 لوگوں کے تعلق سے آپ نے فرمایا 7 قسم کے شہید ہیں جو اللہ کی راہ کے علاوہ ہیں، اللہ کی راہ کے علاوہ۔ پہلا تو وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے، دوسرا طاعون کی بیماری سے شہید مر جائے، تیسرا ڈوب کے مر جائے، چوتھا زخم لگ کر کے مرے، یعنی کوئی ایک بیماری ہوتی ہے، ایک ایسا زخم ہوتا ہے تو جس سے وہ بڑا ہوتا ہے اور وہ پھوٹتا ہے اور اس سے موت ہوتی ہے، تو اس سے بھی وہ مرے تو وہ شہید ہوگا۔ پیٹ کی وجہ سے اگر کوئی مرتا ہے، پیٹ کی بیماری سے، وہ بھی شہید ہوگا۔ آگ لگنے سے اگر کوئی مرتا ہے تو وہ بھی شہید ہوگا، اور دیوار میں دب کر مرتا ہے تو وہ بھی شہید کر۔ اور حاملہ خاتون بچے کی ولادت کے وقت اگر انتقال ہوتا ہے تو وہ بھی شہید کے زمر میں جائے۔ احمد، ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 3739۔ ایک اور حدیث میں ملتا ہے، مال کو بچانے کے لیے مر جائے، دین کی وجہ سے کوئی شہید کیا جائے، اور گھر والوں کو بچانے کے لیے کوئی اگر شہید کیا، دین کی وجہ سے کہ تم مسلمان ہو اس لیے مار ڈالا گیا، تو یہ بھی شہید کہلائے گا۔ صحیح الجامع الصغیر 6445۔ کس قدر امت کی فضیلت ہے، تو ضروری یہ ہے کہ ہم ویسے بنے۔ آخر میں آئے گی وہ بات کہ ہم اس کا تقاضا کیا ہے۔ 18، امتوں پر گواہ ہوگی امت وسط۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان پہلے دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ اسی طرح اللہ نے تم کو امت وسط بنایا۔ امت وسط یعنی منتخب امت، چنی ہوئی امت،
اعلیٰ اور اونچے درجے پر عدل والی امت، قابل اعتبار امت، عدل کرنے والی قابل اعتبار امت، یہ ہے سب وسط کا مطلب۔ تو اسی طرح اللہ نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول تم پر گواہ بن جائے۔ اس کے ضمن میں ہم نے حدیث بھی پڑھی تھی، حشر کے میدان میں پہلے رسول لائے جائیں گے، یعنی نوح علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام سے اللہ رب العزت پوچھے گا کہ کیا تم نے پیغام رسالت پہنچا دیا؟ کیا جو آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی آپ نے پہنچا دیا؟ حالانکہ اللہ رب العزت تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن حجت پوری ہو رہی ہے حشر کے میدان۔ اللہ تو ہمیں پیدا کرنے سے پہلے سے جانتا ہے کہ ہم کیا کریں گے۔ یہ سب کام جو ہم سے کرا رہا ہے یہ حجت پوری کر رہا ہے کہ ہم کل کو یہ نہ کہہ پائیں کہ ہم کو اگر پیدا کرتا تو ہم تو بہت اچھا کچھ کرتے۔ تو اللہ رب العزت نوح علیہ السلام سے پوچھتا ہے کیا پیغام پہنچا دیے؟ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ میں نے ان تک پیغام پہنچا دیا۔ نوح علیہ السلام کی امت کو لایا جائے کہ کیا نوح نے پیغام پہنچایا تھا؟ امت انکار کر دی۔ دیکھیے کیسے بدتمیز امت، جبکہ 950 سال دن اور رات اعلانیہ اور خفیہ اور سب کے سامنے اور اکیلے بھی الگ الگ انداز سے نوح علیہ السلام نے دعوت دی، اور ساری دعوت کا ذکر جو ہے وہ قرآن کے اندر ملتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود امت عذاب دیکھ کر کے اور مکر جائے گی کہ اللہ نوح علیہ السلام نے ہم کو کوئی دعوت نہیں پہنچائی۔ تو نوح علیہ السلام سے اللہ رب العزت کہے گا کہ یہ تو انکار کر رہے ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو نوح علیہ السلام کیا کہے کہ ہاں میرے پاس گواہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس امت کو بھی نوح علیہ السلام کہیں گے کہ وہ بھی میری گواہ، پھر گواہی کے لیے اس امت کو لایا جائے اور ہم گواہی دیں گے، اور ہماری گواہی پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3339 وسط عدل والی یعنی گواہی کے لیے معتبر امت کی گواہی۔ ایک اور حدیث سے ملتا ہے کہ امت کی گواہی پر نبی کی گواہی ہو۔ 19واں پوائنٹ، وضو کے اعضاء چمکیں گے۔ اب جو وضو کرے گا اسی کے اعضاء بھی چمکیں گے، تو یہاں پر وہی امت حشر کے میدان میں پہچانی جائے گی جس کے وضو کے اعضاء چمکیں گے۔ حدیث اس طرح، حدیث سے اور سمجھ میں آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت آخر ہے، یہ امت ہماری جو ہے آخر ہے، لیکن حساب پہلے ہوگا۔ ہم چلیں گے، ہمارے وضو کے نشان چمکیں گے، دوسری امت کہے گی یہ تو انبیاء کی طرح۔ اللہ، یعنی وہ حشر کا میدان کے پہلا انسان سے آخری انسان تک، پہلے جنات سے آخری جنات تک، اور ساری مخلوق اس میدان کے، اور وہاں پر سب سے پہلے حساب کے لیے امت محمدیہ کو جب لے جایا جا رہا ہے تو وہ نکل رہی ہے، اور اس کو دیکھ کر کے دوسری امت رشک کرے گی۔ ایک تو ان کو پہچانے گی وضو کے نشان سے، اور دوسرا رشک کرے گی کہ یہ تو انبیاء کی طرح ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 2692، حسن لغیر ہی ہے یہ حدیث۔ 20واں، پل صراط سے سب سے پہلے گزرنے والی یہ امت ہے۔ پل صراط میں سب سے پہلے گزرنے والی یہ امت، حدیث اس طرح ہے۔ جہنم پر ایک پل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم پہ ایک پل ہے جسے پل صراط کہا جاتا ہے، میں اور میری امت سب سے پہلے گزر، اور کوئی کچھ بات نہ کر سکے سوائے رسول، اور رسول بھی کہیں گے سلام، اے اللہ ہم اپنی سلامتی مانگتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب التوحید میں لے کر باب جو انہوں نے باندھا، تو توحید کے باب میں اس حدیث کو لائے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اس باب میں، جبکہ حدیث تو پل صراط کی اور توحید کا جہاں پہ ذکر چل رہا ہے، جیسے بخاری شریف جب آپ دیکھیں گے تو نماز کا باب الگ ہے، اذان کا الگ ہے، طہارت کا الگ ہے، اذان کا الگ ہے، حج کا الگ ہے، زکوٰۃ کا الگ ہے، اسی طریقے سے ایمان کا باب، اس کی طریقے سے توحید کا باب۔ تو توحید کے باب میں اس کو لے کر کے آئے، میں صرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں تاکہ آپ اس حدیث پہ بعد میں جا کر کے غور کریں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7439 اور 7437 اور مسلم شریف حدیث نمبر 182 سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، سب سے پہلے امت محمدیہ، جبکہ سب سے آخر میں آئی ہے لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ مسلم شریف حدیث نمبر 855 22واں، اس امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں جیسے چودھویں کا مطلب چمک دمک والے ان کے چہرے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6542 مسلم شریف حدیث نمبر 216۔ ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ 100 کے نیچے پھر 70,000 لوگ ہوں گے۔ صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 5366، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 7111 اس میں ملتا ہے کہ 1000 کے نیچے پھر 70,000 لوگ ہوں گے۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر، یہ وصف بھی صرف اسی امت۔ 23، سب سے زیادہ امت محمدیہ جنت میں جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم 1/4 رہو؟ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم 1/3 رہو؟ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم آدھے رہو؟ تو اس امت کے مسلمان آدھے جنتی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6588 اور ایک اور صحیح حدیث ملتی ہے جس میں سے 1/3 اسی امت کے لوگ جنتی ہوں گے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 600
73 में भी, 673 में भी नकल किया गया है, 674 में और 675 में, 674 और 675। वह हदीस इस तरह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जन्नत की 120 सफ़े होंगी, यानी जन्नतियों की 120 सफ़े होंगी, लाइनें होंगी, उसमें 80 उस उम्मत के लोग होंगे। 80 सफ़े जो है वो सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया की और 40 सफ़े दूसरे लोगों की। तो 80, 120 में से अगर 80 हुए तो कितना हो गया? एक। मुस्नद अहमद ने इसको रिवायत किया, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 355, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 347, 347। और इसे जामे अल सगीर में अल्लामा अलबानी ने भी इसको नकल किया, 2526, हदीस सही है, 25। अब आखिर में इस उम्मत का इस दीन में क्या काम है कि हम इस दीन को सीखें और इस दीन में जम जाएं और इस दीन की दावत दें जो इस आयत के अंदर बताया गया। और आयत की तफसीर में हम आज देखेंगे कि हमारा शुमार इस उम्मत में है भी या नहीं। इस उम्मत में तो हैं हम, उम्मत मोहम्मदिया में, लेकिन किस ग्रुप में है? कामयाब होने वाले ग्रुप में या शैतान के रास्ते पे चलने वाले, जिसमें अबू जहल और अबू लहब थे। इस आयत की तफसीर में सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की एक बात को नकल करते हैं। तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 1, दारुस्सलाम मिसबाहुल मुनीर, सफ़ा नंबर 676 में तफसीर अल तबरी के हवाले से तफसीर इब्न कसीर ने इसको रिवायत किया है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी एक हज के मौके पर लोगों को जल्दबाजी को देखा तो उन्होंने इस आयत करीमा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास की तिलावत की और फरमाया। अब इस आयत की तफसीर कौन कर रहे हैं? उमर फारूक, हाँ, उमर बिन खत्ताब रज़ी। तो आपने ये आयत पढ़ी और तिलावत फरमाई और फरमाया कि जिस शख्स को ये बात पसंद हो कि वो इस बेहतरीन उम्मत में से बन जाए तो उसे इसके बारे में अल्लाह ताला के आयद करदा शराइत को भी पूरा करना चाहिए। अगर वो ये चाहता है कि वो इस उम्मत में बन जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के आयद करता शराइत में, कि जो शराइत है इस उम्मत की, उसे चाहिए कि वो उन शराइत को भी पूरा करे। इसे इमाम इब्न जरीर ने रिवायत किया है, तफसीर अल तबरी जिल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर 60। और जो शख्स इन औसाफ में पूरा नहीं उतरा तो वो इन अहले किताब से मुशाबहत रखता होगा जिनकी मजम्मत करते हुए अल्लाह सुब्हानो तआला ने फरमाया। जैसे वो हदीस भी आप याद रखें कि पिछली उम्मतों में 72 फिरके हुए जो पूरे के पूरे जहन्नम में जाएंगे, इस उम्मत में भी 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे और एक जमात जो होगी वो जन्नत में। तो यानी इस उम्मत के अंदर दो टीम है, एक वो 72 वाली और एक जमात वाली, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम जो उस तरीके पर होगी, यानी अल्लाह के कलाम पे, नबी के फरमान पर उस तरह अमल करने वाले जिस तरह सहाबा अमल, और बाकी लोग दूसरे में होंगे। तो यही फरमाया यहाँ पर, और जो शख्स इस औसाफ से अपने आप को न बना ले तो वो इन अहले किताब से मुशाबहत, यानी इन अहले किताब के जैसा होगा जिनकी मजम्मत करते हुए, जिनकी बुराई बयान करते हुए अल्लाह सुब्हानो तआला ने फरमाया सूरह माइदा आयत नंबर 79, सूरह माइदा आयत नंबर 79, वो बुरे कामों से जो वो किया करते थे, अल्लाह ने फरमाया वो बुरे कामों से जो वो किया करते थे एक दूसरे को रोकते नहीं थे, बहुत बुरा था जो वो करते। तो हम अगर ऐसे हो जाए कि हम बुराई को देख रहे हैं लेकिन उसको रोक नहीं रहे तो फिर हमारा शुमार उनमें से हो जाएगा जो गुमराह लोग हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत के तकाज़े को पूरा करके और हमें भी उम्मत मोहम्मदिया के कामयाब तरीन लोग, जिनकी सिफात हमने अभी पढ़ी, जिनके फ़ज़ाइल हमने पढ़े, ये फ़ज़ाइल किसके लिए? क्या ये फ़ज़ाइल मुश्रिक के लिए, नाफरमान के लिए, जो रिसालत का इनकार कर दे, तौहीद का इनकार कर दे, आखिरत का इनकार कर दे? ये फ़ज़ाइल उसके लिए जो नबी मुकर्रम की इताअत और फरमाबरदारी है। तो आयत को अब आखिर में फिर से देखते हैं और हम अपनी पैदाइश के मकसद को समझें। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे सबसे पहले और हम सबको इन मकसद के तहत गुजारने की तौफीक, आमीन या रब्बुल आलमीन। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अब ये सर्टिफिकेट हमको दे, अब काम क्या दे रहा है? तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की, यानी इस उम्मत का, हमारी पैदाइश का मकसद इंसानियत के लिए हम पैदा की, हमारे वजूद जो है वो इंसानियत की, जो लोगों के लिए पैदा की गई है। और लोगों के साथ क्या करना है? बिस्किट बांटना है, चादर बांटना है, खाना बांटना है, ये सब नेकी का काम, बहुत नेकी। लेकिन सबसे बड़ी नेकी क्या नेकी होगी? आप किसी को अगर अच्छा घर भी लेकर के दे दे, अच्छे कपड़े दे दें, अच्छे बिस्तर दे दें, तो कितने दिन इस्तेमाल करेगा? 2 दिन। खाना अगर दे दिए 2 दिन इस्तेमाल कर, 1 साल, 10 साल, 20 साल, 60 साल, और उसके बाद, और अगर आपने उसको अच्छा दीन दे दी, सही दीन दे दिए, तो वो इस दुनिया में भी और एक लंबी जिंदगी जो कब्र में गुजारने वाला है
پھر حشر کا میدان 50,000 سال کی زندگی، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. تو عقل مندی کیا ہے؟ کیا دینا، اور کیا دینے کا اللہ نے حکم دیا وہ بھی دینا ہے. محتاجوں کو دینا ہے، مسکینوں کو دینا ہے، وہ سب اپنی جگہ ہے. لیکن جو سب سے قیمتی چیز جو دینے کی ہے، جو انبیاء علیہ السلام نے جس کے اوپر سب سے زیادہ محنت، انبیاء نے بھی صدقہ اور خیرات کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو مین ایم تھا وہ یہی تھا، اللہ رب العزت کی پہنچائی ہوئی شریعت کو پہنچا، توحید رسالت کو پہنچا دے، آخرت کو پہنچا، کلام کو پہنچا دے. تو یہاں فرمایا تم نیک کاموں کا حکم دے. اور نیک کام کیا ہے؟ جو اللہ رب العزت جسے نیک ہے وہ نیک ہے، جس سے رسول اللہ نیک ہے وہ نیک کام. اور نیک کاموں میں سب سے بڑا اور سب سے پہلا، جس کے بغیر کوئی نیک کام ہوتا ہی نہیں، وہ ہے توحید. اگر توحید نہیں ہے تو کوئی کام نیک کام نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا کل یا ایھا الکافرون، کافروں سے کہو. کیوں کہا؟ وہ تو نماز بھی پڑھتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، کیونکہ ان کی نیکی ہی نہیں لکھی ہی نہیں. تو تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو. تو دوسری بات یہ پتہ چلی کہ برائی دیکھ کر کے ہمیں خاموش نہیں رہنا ہے، اسے روکنا ہے. اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اس کام کو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھ کر کے. لوگوں کے اوپر یقین اور لوگوں سے ملنے کا یقین نہیں، لوگوں کے اوپر بھی یقین نہیں اور لوگوں سے ملنے کا یقین نہیں کہ ان سے مجھے عزت مل جائے گی، دولت مل جائے گی، شہرت مل جائے گی. اللہ رب العزت کے لیے اور اللہ پر ہی بھروسہ رکھ. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اسے مزید ہمیں غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اخلاص کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، اپنی پیدائش کے مقصد کو جانتے ہوئے ہمیں جینے کی توفیق عطا فرما. ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کا فہم عطا فرما، اس پر ایمان عطا فرما، اور اس پہ عمل اخلاص کے ساتھ عمل کر کے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.